42 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ اصطفاکی اس نے تجھے چنا ہے وطہرکی اور تجھے پاک کیا ہے واصطفاکی اور تجھے چن لیا ہے علی نساء العالمین جہان کی عورتوں پر۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، کس کے لیے؟ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ چنتا ہے، خود بخود کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر علم پیسوں سے ملتا نا تو غریب کا بچہ کبھی عالم نہ ہوتا۔ اگر نیکی اور تقوی پیسوں سے ملتی، سفارشوں سے تعلقات سے ملتی تو بھی غریب محروم رہ جاتا۔ یہ اللہ چنتا ہے، جس کو چاہے اس کو چن لے اپنے دین کے لیے۔ اور یوں ہی اللہ اپنی عبادت اور اپنے ذکر کے لیے بھی بندے چنتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کی ہے۔ اللہ چنتا ہی اس کو ہے جو چاہتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جسے وہ چاہے عزت دے، جسے وہ چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، یہاں پر چننے سے مراد کیا؟ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی اپنی عبادت کے لیے تجھے چن لیا۔ وطہرکی، اور اللہ نے تجھے پاک کیا۔ اللہ، جس کو اللہ چنتا ہے اللہ پھر اس کو پاک کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پاک ہوتا جاتا ہے۔ اس کے دل میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، میں نے بہتان نہیں باندھنا، میں نے فضول باتیں نہیں کرنی، میں نے فضول جو ہے وہ بیکار قسم کے لوگوں سے یارانہ نہیں رکھنا، میں نے عبادت میں کوتاہی، یعنی آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے اس کو پاک کرتا جاتا ہے۔ اس کی کوشش کے بقدر جتنی وہ کوشش کرتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کو پاک کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھر اللہ کا بڑا پیارا اور قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا اور تجھے پاک کیا۔ یہ پاکیاں اللہ دیتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، خود اپنی تعریفیں نہ کیا کرو، اللہ کو پتہ ہے تم میں سے کون پاک ہے۔ تو اللہ نے تجھے پاک کیا۔ یہاں پر پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں اس کو۔ اس سے مراد یہی ہے رذائل، گھٹیا باتیں، گھٹیا قسم کے اخلاق اور زنا، بے حیا، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے اخلاق کے منافی چیز سے اللہ نے تجھے پاک کیا۔ واصطفاکی، اور تجھے اللہ نے چن لیا۔ پھر دوبارہ لفظ بولا اللہ نے تجھے چن لیا عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر، اس جہان کی عورتوں، کیونکہ دو عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں بیوی ہوں گی، ایک مریم علیہ السلام اور ایک
آسیہ امرأۃ فرعون، یہ دونوں جنت میں آپ کی بیویاں ہوں۔ اب فضائل کو اگر دیکھا جائے تو مریم کی فضیلت جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ کس طرح؟ مریم ایک عظیم نبی کی ماں ہے۔ دنیا کے اندر اس کی ایک ایسی کرامت ہے جو اور کسی کے لیے نہیں سوائے آدم کے، کہ اللہ نے بغیر شادی کے اس کو بیٹا دیا، اور جنت کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہوں۔ ایسی خاتون جو ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں ہو اور سارے نبیوں کے سردار کی بیوی ہو، اور دنیا میں اس کو کسی نے چھوا بھی نہ ہو، اس کی فضیلت آپ خود دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے۔ مریم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس میں پھر اہل علم آپس میں تطبیقیں دیتے ہیں، آپس میں ان کا کہ خدیجہ افضل ہے کہ مریم افضل ہے، فاطمہ افضل ہے کہ مریم افضل ہے۔ بہرحال یہ ہم اپنے اجتہاد سے کہہ سکتے ہیں، اصل تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مریم ہیں اونچا مقام ہے۔ آخر ایسے تو نہیں اللہ نے ان کو دنیا میں بغیر شادی کے رکھا، اس میں کچھ ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو آخر الزماں کی نبی کی بیوی بنانا تھا جنت میں۔ تو یہ مریم کے بارے میں فرمایا وَاصْطَفَاكِ، اللہ نے تجھے چن لیا، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین اس وقت کی عورتوں پر۔ اور بعض کہتے ہیں ساری عورتوں پر، اس لیے وہ کہتے ہیں مریم سب عورتوں سے افضل ہے، علی الاطلاق مریم افضل۔ اب یہ علماء کے اجتہاد ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ چنتا ہے، اور جس کو اللہ چنتا ہے پھر اللہ اس کو پاک کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چنا، اللہ نے سب سے پہلے دل کو دھویا اور اس میں سے شیطان کا جو حصہ تھا وہ نکال دیا۔ اللہ جسے چنتا ہے اللہ اسے پاک بھی کرتا ہے، کیونکہ آپ جب کسی سے دوستی لگاتے ہیں آپ اس کو اپنے معیار پر لے کر آتے ہیں، یار اچھے کپڑے پہنا کرو، صاف ستھرے رہا کرو، اگر میری دوستی وہ قبول ہے تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس طرح؟ اللہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے نا، اللہ اس کو معیار پر لے کر آتا ہے۔ معیار یہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ گندے مندے دل اور گندی مندی سوچیں اور غلط قسم کے کام، ایسے بندے ہمارے دوست نہیں ہوتے۔ ہمارے سے دوستی کرنی ہے تو تمہیں پاکی لینی پڑے گی۔ وطہرک، اللہ نے پاک کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی چن لے اپنے دین کے لیے، اور چنتا اللہ اسے ہی ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جس کو وہ چنتا ہے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔